بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کولیسٹرول کیا ہے؟ کولیسٹرول ایک ویکسی یا فیٹ لائک سبسٹانس ہے جو ہر انسان میں موجود ہوتا ہے، لیکن اگر بلڈ میں کولیسٹرول کی مقدار نارمل رینج سے زیادہ ہو جائے تو ہارٹ اٹیک، فالج اور دوسری بیماریوں کا خطرہ رہتا ہے۔ کولیسٹرول کی کتنی قسمیں ہیں؟ جب آپ اپنے کولیسٹرول ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھتے ہیں تو اس میں ٹوٹل کولیسٹرول دیا ہوتا ہے۔ آپ کی رپورٹ میں دوسری چیز ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی ہوگی۔ ایل ڈی ایل کا مطلب ہے لو ڈینسٹی لپوپروٹین کولیسٹرول۔ اسے بیڈ کولیسٹرول بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ایل ڈی ایل یا بیڈ کولیسٹرول کے لیول ہائی ہیں تو آپ میں ہارٹ اٹیک، فالج اور دوسری بیماریوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز آپ کی رپورٹ میں ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی ہوگی۔ ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کو گڈ کولیسٹرول یا ہیلدی کولیسٹرول بھی کہتے ہیں۔ آپ صرف لفظ ایچ یاد رکھیں، یہ ایچ ڈی ایل میں ہے، ہیلدی میں ہے، اور ایچ ڈی ایل کولیسٹرول ہائی ہوگا تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ ایچ ڈی ایل کولیسٹرول اگر ہائی یا زیادہ ہو تو یہ ہارٹ اٹیک اور فالج کے امکان کو کم کرتا ہے۔ ایچ ڈی ایل یا گڈ کولیسٹرول خون کی نالیوں کو تنگ نہیں کرتی ہے، لیکن ایل ڈی ایل یا بیڈ کولیسٹرول آپ کی خون کی نالیوں کو تنگ کر دیتی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چوتھی چیز آپ کی رپورٹ میں نان ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی ہوگی۔ نان ایچ ڈی ایل کولیسٹرول جو ہے یہ ٹوٹل کولیسٹرول میں سے جب ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کو منفی کرتے ہیں تو نان ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی ویلیو آتی ہے۔ پانچویں نمبر پر آپ کی رپورٹ میں ٹرائی گلیسرائڈ ہوں گے۔ یہ کولیسٹرول نہیں ہے لیکن فیٹ کی ایک اور قسم ہے۔ ٹرائی گلیسرائڈ کا لیول اگر زیادہ ہے تو یہ بھی ہارٹ اٹیک اور فالج کا سبب بنتے ہیں۔ کولیسٹرول کی نارمل ویلیوز یا نارمل لیول کیا ہونے چاہیے؟ آپ کی رپورٹ میں 4 چیزوں کے لیول کم ہونا چاہیے۔ ٹوٹل کولیسٹرول 200 سے کم ہو، ایل ڈی ایل کولیسٹرول 130 سے کم ہو، نان ایچ ڈی ایل کولیسٹرول 160 سے کم ہو اور ٹرائی گلیسرائڈ 150 سے کم ہوں۔ صرف ایک چیز جسے زیادہ ہونا چاہیے وہ ایچ ڈی ایل یا گڈ کولیسٹرول ہے جس کی ویلیو 60 سے اوپر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہائی کولیسٹرول اکیلے ہی ہارٹ اٹیک کا چانس نہیں بڑھاتی۔ دوسری چیزیں جو ہارٹ اٹیک کا چانس بڑھاتی ہیں یہ ہیں۔ دوسری چیزیں جو ہارٹ اٹیک کا امکان بڑھاتی ہیں اس میں اسموکنگ شامل ہے، ہائی بلڈ پریشر شامل ہے۔ اگر آپ کے والدین یا آپ کے بھائی بہنوں میں سے کسی کو ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک ہوا ہو، یہاں ینگ ایج سے مراد مردوں کے لیے 55 سال سے کم اور خواتین کے لیے 65 سال سے کم عمر ہے۔ آپ ایسی خوراک کھاتے ہیں جو دل کے لیے صحت مند نہیں ہے۔
دل کے لیے صحت مند خوراک میں بہت سارے فروٹ، ویجیٹیبلز اور فائبر شامل ہونا چاہیے، اور اس خوراک میں ہیلدی فیٹ شامل ہونا چاہیے جن کا سورس فش ہے، ڈرائی فروٹ ہیں اور کچھ آئلس ہیں جیسے اولیو آئل۔ ہیلدی ڈائٹ میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ شوگر کا استعمال کم کریں اور بناسپتی گھی کا استعمال کم کریں۔ اس ساری گفتگو کا یہ مطلب ہے کہ صرف ہائی کولیسٹرول ہی ہارٹ اٹیک کا سبب نہیں۔ اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں، اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، اگر آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اگر آپ ان ہیلدی ڈائٹ استعمال کرتے ہیں، یا آپ کی ڈائٹ میں شوگر اور ان ہیلدی فیٹس زیادہ ہیں، یا آپ کی عمر بہت زیادہ ہے، اگر ان ساری چیزوں کے ساتھ کولیسٹرول ہائی ہے تو یہ پرابلم کی بات ہو سکتی ہے۔ اس ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہائی کولیسٹرول ہی ہارٹ اٹیک کی ذمہ دار نہیں ہے۔ جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ بھی ہارٹ اٹیک کے امکان کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کیا مجھے کولیسٹرول کم کرنے والی دوائیں لینی چاہیے؟ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے مختلف قسم کی دوائیں ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کے ڈاکٹر صاحب کریں گے کہ آپ کو کون سی دوائی لینی چاہیے۔ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے مختلف دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ جو دوائیں سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہیں انہیں سٹیٹنز کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو آپ کو سٹیٹنز لینی پڑ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو پہلے ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا آپ کو دل کی کوئی بیماری ہے، اگر آپ کو ڈائبٹیز یعنی شوگر ہے، اگر آپ کو پیریفرل آرٹری ڈیزیز ہے یا آپ کو ابڈومینل آرٹک اینیورزم ہے، اگر کسی کو یہ پرابلم ہو تو اسے سٹیٹنز لینے چاہیے، چاہے اس کے کولیسٹرول کا لیول نارمل ہی ہو۔ کیا میں دواؤں کے بغیر کولیسٹرول کم کر سکتا ہوں؟ یہ چیزیں کولیسٹرول کے لیول کو بڑھاتی ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیں۔ ان میں ریڈ میٹ شامل ہے، بٹر شامل ہے، فرائیڈ فوڈ ہے، چیز یا پنیر ہے، اور ایسی چیزیں ہیں جن میں بہت زیادہ سیچوریٹڈ فیٹ ہوتی ہے۔ سیچوریٹڈ فیٹ کی مثالوں میں ڈرائیڈ اور سویٹنڈ کوکونٹ یا ناریل ہے اور اینیمل فیٹس ہیں۔ آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ٹرائی گلیسرائڈز کو کم کرنے کے لیے شوگری فوڈز یعنی میٹھی خوراک، فرائیڈ فوڈز اور زیادہ الکوہل کا استعمال چھوڑ دیں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو وزن کم کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی ایکسرسائز جیسے واکنگ ہے باقاعدگی سے کرتے رہیں۔ وشنگ یو گڈ ہیلتھ۔